الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا ببلاء الحسين وأخيه وجده وأبيه وأمه وبنيه وشيعته ومواليه وأجلى عيوننا بالبكاء في عزائه ومصيبته وجعل هاتين الموهبتين وسيلة لنا في نيل قربته وتحصيل رحمته وحمد من تم عليه نعمته وصرف عن نقمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد النبيين مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصاك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم صلوات پڑھے محمد عظمت شہدائے کربلا علیہ السلام پر اس سے بلند ترین صلوات عرض کر دیں بیادان عزیز سامعین مودت عزیزان سرکار سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، آپ حضرات کی خدمت بابرکت اور مبارک سماعتوں کے حوالے قرآن مجید کے سورۃ الشعراء کی چند آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور عنوان پر آج سے مسلسل گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے کہ جس میں عنوان کلام اور عنوان آیات چونکہ ایک آیت نہیں ہے، مختصر کئی آیتیں پے در پے تسلسل کے ساتھ ہیں۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 214 تا 217 آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہے، اور انہی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عشرہ سفر المظفر کے لیے جس موضوع کو اور عنوان کو منتخب کیا گیا ہے، اس موضوع کا اعلان آج ہی ابتدائی طور پر آپ کی خدمت میں کریں۔ موضوع گفتگو ہے عشیرہ سے عاشور تک۔ عشیرہ سے مراد ذوالعشیرہ ہے، اور پھر اس کے بعد عشیرہ تا عاشور یہ وہ عنوان ہے کہ جس کے اندر پورا دین آ گیا، بلکہ اس کی وضاحت میں یوں کروں کہ ارکان تشیع 4 ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ارکان تشیع کی بنیادیں، تشیع کے رکن، تشیع کے بھید 4 ہیں۔ رکن اول بعثت، رکن دوم غدیر، رکن سوم عاشورہ، اور رکن چہارم کا نام ہے مہدویت۔ اور ان چاروں اراکین کی روح کا نام ولایت ہے، چاہے وہ بعثت ہو۔ بعثت میں ہوا کیا؟ بعثت سے مراد ذوالعشیرہ۔ بعثت میں ہوا کیا؟ بعثت میں ولایت کا تعارف کرایا گیا،
ذوالعشیرہ میں جو میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا، جانشین ہوگا، وصی ہوگا، خلیفہ ہوگا۔ تو عشیرہ میں سب سے پہلے ولایت کا تعارف کرایا گیا، غدیر میں ولایت کا اعلان ہوا، عاشوراء میں ولایت کا تحفظ کرایا گیا، اور مہدویت اس نظام کا نام ہے کہ جس میں آ کے یہی ولایت کا قانون پھر سے زندہ ہوگا۔ یہ چاروں اراکین کا نام، اور یہ چاروں اراکین یہ بنیادی طور پر اراکین تشیع ہیں، اور ان چار اراکین تشیع کے اندر رہتے ہوئے ہو سکتا ہے مہدویت کے موضوع پر میری گفتگو نہ ہو سکے اور وقت تمام ہو جائے عشرے کا، لہٰذا میں نے موضوع کو تھوڑا سا سمیٹا ہے اور آپ کی خدمت میں نے عرض کیا عشیرہ تا عاشور، عشیرہ سے لے کر عاشور تک ان ارکان کی وضاحت اور بنیادیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے جو بہت ہی اہم موضوع ہے۔ حضور کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محمد پیغمبر اکرم کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ لفظ آپ سنتے ہیں بے عصت، سب سے پہلے میں نے بتایا کہ پہلا رکن کیا ہے؟ بے عصت۔ علمی شغف رکھنے والے محققین، تحقیق گزار، اور یہ بستی ہمیشہ سے تحقیق کے اوپر مشہور اور منفرد بستی رہی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے بے عصت۔ بے عصت کیا ہے؟ بے عصت کا ایک معنی جو عموماً آپ قرآن میں دیکھیں تو یہ لکھا جاتا ہے اور بالکل صحیح ہے، اور وہ یہ ہے کہ بے عصت کا معنی ہے بھیجنا۔ میری طرف متوجہ رہیے، بے عصت کا معنی ہے بھیجنا۔ لہٰذا آج اگر، اور یقیناً سب نے نماز جمعہ آپ نے پڑھی ہے، میں بھی شریک تھا، جیسے ہی آپ سورہ جمعہ سنتے ہیں تو ابتدائی آیات هو الذی بعث فی الامیین رسولا، پوری آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہاں ٹھہر کے گفتگو نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ بنیادی مراحل ہے، بے عصت پہ گفتگو کرنی ہے۔ بے عصت کے معنی یہاں آیت میں لیا گیا، اور آپ قرآن اٹھائیے اور چاہے آپ کی بستی کا ترجمہ ہو، اس لیے کہ آپ کے بستی کے مفسرین موجود ہیں، یا چاہے کسی کے آپ تفسیر اٹھا لیں، تو آپ کو ترجمہ یہ ملے گا وہ ہے کہ جس نے امیین میں کے رسول کو بھیجا۔ توجہ چاہتا ہوں، تو بعثا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بھیجا، بے عصت کے مطلب بھیجا لیا گیا، روانہ کرنا، بھیجنا، یہ بے عصت کا معنی لیا گیا۔ لیکن اگر قرآن شناسی سے ذرا سا شغف آپ کو ہے اور قرآن فہمی کا ذوق آپ کے اندر پایا جاتا ہے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن فہمی اور قرآن شناسی کے لیے ایک بہترین کتاب کا نام میں لیے دیتا ہوں، جس کتاب کا نام ہے مفردات الفاظ قرآن۔ مفردات الفاظ القرآن، یعنی قرآن مجید کے الفاظ کے جو جتنے بھی حروف اور الفاظ پائے جاتے ہیں ان کو باقاعدہ طور پر الگ الگ ڈسکس کیا گیا اور اس کے معنی اور مفہوم کو لکھا گیا۔ مؤلف کا نام ہے علامہ راغب اصفہانی۔ علامہ راغب اصفہانی نے اس کتاب کے اندر قرآن کے الفاظ کو الگ الگ معنی میں لکھا، اور انہوں نے بے عصت کا ترجمہ یہ کیا، بے عصت کا مفہوم یہ بتایا کہ بے عصت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بھیجنا۔ کہ پھر بے عصت کا کیا مطلب ہے؟ کہ بے عصت کا مطلب ہے ابھارنا، برانگیختہ کرنا، اٹھانا۔ توجہ چاہتا ہوں کہ کیا مطلب ہے؟ کہ میں ایک فرضی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور مثال کا مقصد اور ہدف صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ذہن مقصد کے قریب آ جائے، اس کے علاوہ مثال کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مثال کے مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمارا ذہن اس موضوع کے قریب آ جائے، اور جیسی قریب آ جائے تو پھر اس کے بعد مثال کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور موضوع کو سمجھ لیا جاتا ہے۔ ایسے ہی کسی مجلس میں نے مثال دیتے ہوئے ایک گدھے کی مثال دی، اور گدھے کی جب مثال آئی اور مجلس تمام ہو گئی تو مجلس کے بعد ایک صاحب میرے پاس آئے، کہا جناب وہ جو مجلس میں آپ نے گدھے کے بارے میں ذکر فرمایا تھا اس کا کیا ہوا؟ تو ہم نے کہا جناب کون سا گدھا؟ کہ وہ جو آپ نے ایک مثال دی تھی یا آپ نے ذکر کیا تھا
میں نے کہا وہ تو ابتدائی مجلس میں ایک مثال آئی تھی، اس کے بعد 1 گھنٹے کی مجلس ہوتی رہی، آپ ابھی تک گدھے ہی میں اٹکے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریب ذہن کے سوا مثال کا کوئی اور فلسفہ نہیں ہے۔ یعنی مثال اس لیے دیا جاتا ہے کہ انسان کے اذہان موضوع کے قریب آ جائے، اور پھر اس کے بعد مثال کو ہٹا کر انسان کو اپنے ہدف پہ باقی رہنا چاہیے۔ ایک فرض کرے مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کے اس عظیم الشان علاقے میں جب میری حاضری ہوئی، حقیقت سے تعلق نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، میں نے آ کے آپ سارے میزبان کی حیثیت رکھتے ہیں، اور میں نے آپ سے کہا جناب والا، جب آپ کی بستی میں انٹر ہوا اور میں فلاں چوراہے سے گزر رہا تھا، ایک شخص قریب آیا اور اس نے میرے ساتھ بد کلامی کی، بدتمیزی کی، بے ادبی سے پیش آیا۔ کہ جناب کون تھا؟ میں نے کہا فلاں حلیے کا آدمی تھا، ایسا دکھتا تھا، اس کا قد و کاٹھی یہ تھا۔ ہم نے یہ نہیں کہا آپ جائیں اس کو ڈانٹیں، ماریں، سزا دیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے میزبان سے کہ آپ اپنی طاقت بھر کچھ کریں، اس کو جواب دیں، اس لیے کہ میں آپ کا مہمان ہوں، لہٰذا اگر کوئی میزبان اپنے مہمان سے محبت کرتا ہوگا تو اپنی طاقت پر جواب دینے کی کوشش کرے گا، ہاتھ پیر سے نہ صحیح، کم از کم زبان بھر اپنی محبت کے اظہار مہمان سے کرتے ہوئے اس کو جواب دے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہم نے آپ کو زبان سے نہیں کہا کہ آپ جائیں، لیکن سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو برانگیختہ کروں، آپ کو ابھاروں، آپ کو کھڑا کروں، آپ کو اپنے جگہ سے تیار کروں، آپ کو آمادہ کروں۔ تو اس کا مطلب راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ بعثت کا مطلب صرف بھیجنا نہیں ہے، بعثت کا مطلب ہے برانگیختہ کرنا، بعثت کا مطلب ہے اٹھانا نہیں۔ ابھی بھی ذہن ہمارا نہیں پہنچا، یہی وجہ ہے جب عالم ارواح نے، اللہ نے تمام تر دنیا کے حالات کو، خصوصاً عرب کے حالات کو انبیاء کے سامنے رکھے۔ آدم دیکھو، نوح دیکھو، ابراہیم دیکھو، موسیٰ دیکھو، عیسیٰ دیکھو، یوسف دیکھو، یعقوب دیکھو، الیاس دیکھو، تم سب دیکھو، یہ عرب کے حالات ہے۔ کیا سدھارنے کی قوت تم میں ہے؟ کسی سے نہیں کہا کہ سدھارنا ہے، بس دکھایا۔ یعنی الفاظ اور ادبی بستی ہے، زبان سے نہیں کہا، زبان حال سے کہا، زبان حال سے کہا۔ سارے انبیاء کی ارواح پیچھے ہٹی، روح مصطفیٰ آگے بڑھی، اور آگے بڑھ کے کہا پروردگار یہ کام نہ آدم کا ہے، نہ نوح کا ہے، نہ ابراہیم کا ہے، نہ موسیٰ کا ہے، نہ عیسیٰ کا ہے، عرب کے حالات کو بدلنا یہ تو فقط محمد مصطفیٰ کا کمال ہوگا۔ یعنی زبان سے اللہ نے نہیں کہا میں آپ کو عرب کے اس ملک میں بھیجنا چاہتا ہوں، بس عرب کے حالات کو دکھایا۔ زبان حال سے کہا میرے حبیب کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں؟ پیغمبر نے کہا یہ کام میں کروں گا۔ اور حالات کیا ہے عرب کے؟ اور یہ سینکڑوں مجلسوں میں آپ سن چکے ہوں گے عرب کے حالات، لیکن ایک جملے میں عرب کے حالات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں پیغمبر کو بھیجا کہا گیا، بعثت کے اوپر گفتگو ہوگی، بھیجا کہا گیا ایسے علاقے میں آج سے 1400 سالہ پرانا۔ اب تاریخ اٹھا لیں، اس زمانے میں باقاعدہ طور پر بہت سارے ایسے ممالک اور شہر پائے جاتے ہیں جہاں باقاعدہ طور پر تمدن کے شہر ہیں، تمدن کے ملک پائے جاتے ہیں، ثقافت پائی جاتی ہے۔ اب یونان کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، یونان کی تاریخ عرب سے کئی گنا، لاکھوں گنا زیادہ بہتر وہاں کی تاریخ کی تمدن اور ثقافت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اسکولوں کے اعتبار سے، درسگاہوں کے اعتبار سے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے حبیب کو یونان کی سرزمین پہ نہیں بھیجا، بھیجا ہے تو عرب میں بھیجا۔ اور عرب کی حالت یہ ہے، میں آپ سے سوال کروں کہ جہاں ہر اعتبار سے، آئیے حضور تشریف لائیں، یا اللہ صلوات عرض کرے محمد و آل محمد، اور ایک بلند ترین صلوات عرض کرے محمد و آل محمد۔ عرب کے حالات یہ ہے کہ جہاں چوری، ڈکیتی، گناہ، بدتمیزی، بے ادبی، جہالت عروج پر تھی،
اور اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ مثلا اس موضوع کو خصوصاً اس بات کو اگر میں کہیں پڑھتا ہوں تو الگ الگ جواب وہاں سے آتے ہیں. مثلا میں عرض کروں کہیں آپ نے پوچھا کہ بتائیے آپ کے ملک میں اور آپ کے علاقے میں, جس علاقے اور بستی میں آپ رہتے ہیں, کبھی گاؤں میں کبھی شہر میں نے پوچھا سب سے زیادہ فروخت کی جانے والی چیز کیا ہے؟ جو چیز زیادہ بیچی جاتی اور خریدی جاتی ہو وہ چیز کیا ہے؟ کسی گاؤں میں جواب یہ آیا جناب گیہوں, کہیں سے کہا چاول, اور کسی علاقے میں کہا ہمارے یہاں سب سے زیادہ مثلا وہی ہے کہ کپاس, جوٹ. الگ الگ جگہ پہ الگ الگ جواب ہمارے پاس آئے. اس علاقے میں بھی کوئی چیز ایسی ہوگی جو سب سے زیادہ مارکیٹ میں بیچی اور خریدی جاتی ہو. یہ ہے دنیا کے عام مارکیٹ. اس سے انسان کا ادب و تہذیب کا اندازہ نہیں لگتا. لیکن اگر عرب کے کلچر کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ 1400 سال پہلے جس زمانے میں رسول مبعوث ہو کے آئے تھے, سب سے زیادہ عرب کے بازار میں جو چیز زیادہ بیچی جاتی تھی اور خریدی جاتی تھی اس چیز کا نام ہے عورت. اس سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عرب کے حالات کیا تھے. بدتمیزی, بے ادبی اور اخلاقی گراوٹ اتنی تھی اور کردار کی کجیاں اتنی پائی جاتی تھی. جہاں خاتون کو خرید و فروخت کیا جاتا تھا اور پیغمبر کو بھیجا تو ایسے علاقے میں بھیجا. اور جب پیغمبر تشریف لے آئے, کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ نے اپنے پیارے نبیوں سے یہ بھیڑیں اور بکریاں کیوں چروائی؟ کبھی غور کرنے کی تو ضرورت ہے. بھائی اس زمانے میں مجھ جیسے ایک طالب علم کے ہاتھ آپ یہ نہیں چاہیں گے, یا اپنے بستی کے کسی عالم کے ہاتھ آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ بکریاں ان کے ہاتھ میں تھما دیں کہ جناب تھوڑی دیر آپ بھی چرا کے آ جائیے. ہر کوئی آپ کے اوپر یہ فتویٰ لگا دے گا کہ بڑے بے ادب ہیں کہ آپ علماء کے ہاتھ بکریاں تھما رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. تو کیا وجہ ہے؟ اچھا دیکھیے, یہ دونوں میں فرق ہے, بھیڑوں میں اور بکریوں میں. بھیڑ چرائی نہیں تو دیکھی تو ہے. بھیڑ چال یہ مثل بھی مشہور ہے, اور وہ اسی لیے ہے کہ تقریباً بھیڑیں جب چلتی ہے تو ترتیب سے چلتی ہے, منظم ہو کے چلتی ہے, لائن سے چلتی ہے, قطار سے چلتی ہے. لیکن اگر کوئی دو بکریوں کو بھی لے کے نکلا تو بکریوں کی صفت یہ ہے, ادھر لے جانے والے مالک کی نگاہ ہٹی, اب دونوں بکریاں الگ الگ منہ مارنے لگی, کوئی ادھر گھاس میں بڑھ گئی, کوئی ادھر فصل کو کھانے لگی. یعنی دو بکریوں کو سنبھالنا بھی ایک شخص کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو, بھائی جب آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ ایک چھوٹے سے عالم دین کو اب بکریاں نہیں دیتے کہ وہ چرا کے لے آئے, اس لیے کہ سماج میں یہ کام, دیکھیے حلال کام ہے لیکن سماج میں یہ کام بہت اچھا نہیں مانا جاتا. توجہ چاہتا ہوں. تو کیا سبب ہے جو آپ کی اور ہماری نگاہ میں بہت اچھا نہیں ہے؟ اللہ نے پوری کائنات میں مخلوق پر نگاہ دوڑائی, جو سب سے زیادہ محبوب تھا انہی کے ہاتھ بکریاں تھما دی. غور کرنے کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ جو سب سے زیادہ محبوب ہے اسی محبوب کو کہہ دیا, اس لیے کہ پیغمبر کا کوئی عمل وحی کے بغیر نہیں ہوتا, اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بکریاں دی کہ بکریاں چرائے؟ میں ایک بات تو مجھے سمجھ میں آئی, اللہ اپنے حبیب کو یہ مشق کرانا چاہتا تھا کہ میرے حبیب جس بستی میں, جس علاقے میں, جس قوم کو تمہیں انسان بنانے کے لیے جانا ہے وہ قوم جانوروں سے بدتر ہے, لہذا پہلے جانوروں کو پال کے پریکٹس کر لو اور مشق کر لو, صبر کا مادہ اپنے اندر پیدا کرو. اور یہی وجہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں ہم سب انسان بن کے آئے ہیں؟ نہیں نہیں, ہم انسان بن کے نہیں آئے, اس دنیا میں ہم انسان بننے کے لیے آئے ہیں. عرب کے وہ حالات کہ جو باقاعدہ حیوانوں سے بدتر لوگ رہتے ہو اس زمانے میں, اور آج کی تاریخ بھی آپ میچ کر لیں کچھ کم نہیں ہے. اس لیے کہ جن کے روٹیوں کے لقمے خامنائی کے خون میں تر ہو,
ان سے کوئی بعید نہیں ہے. اور وہی فطرت 1450 سال پرانی تاریخ، اتنے بدتر قوم، اور پیغمبر کو انہی میں بھیجا گیا کہ پہلے آپ پریکٹس کر لیں، اس لیے کہ انسان بنانا ہے. ہم انسان بن کے نہیں آئے، انسان بننے کے لیے آئے. اللہ نے فقط ہمیں یہ ڈھانچہ دیا ہے اور ڈھانچہ دے کر اس دنیا میں بھیجا. جیسے آپ کسی انسان کو چند میٹیریلز دے دیں، اینٹ دے دیں، سیمنٹ دے دیں، راڈ دے دیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ایک عمارت کی تعمیر کیجئے، ایسے ہی اللہ نے ہمیں ایک ڈھانچہ دیا ہے اور ائمہ کے کردار کی صورت میں ہمارے سامنے انجینئر کا نقشہ رکھا، اور قرآن اور آیات و احادیث کے طور پر ہمارے سامنے میٹیریلز کو رکھا کہ اس کینوس میں اب رنگ بھرنا تمہارا کام ہوگا. اس لیے کہ ڈھانچہ بنا کے ہم نے دے دیا ہے. اب اس ڈھانچے کے اندر انسانیت کا بھرنا یہ تمہارا اور ہمارا کام ہوگا. انسان بنا کے ہم نے ہی بھیجیں گے، انسان بننا تمہارا کام ہوگا. اور جب پیغمبر تشریف لے آئے، توجہ چاہتا ہوں، بعثت کی منزل پر ہیں، اور جب پیغمبر تشریف لے آئے تو آنے کے بعد حضور کریم نے جن چیزوں کا سہارا لیا اس گرے ہوئے سماج کو اوپر اٹھانے کے لیے، جن چیزوں کا سہارا لیا، بس انہیں چیزوں کو انشاءاللہ 9 دن تک 10 دن تک آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. وہ پیغمبر جب اس دنیا میں آئے، آتے ہی حکم ہوا، جب 40 برس کے ہوئے تو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے میرے حبیب، اب قربا کیا ہے، اقربین کیا ہے، ایک الگ بحث ہے، ساری باتیں ہیں، لیکن عموماً جو روایتی طور پر باتیں آتی ہیں ان سب سے قطع نظر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنے، معروضات ہیں جو انشاءاللہ آپ قبول فرمائیں گے. جیسے ہی 40 برس کے ہوئے تو حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. میرے حبیب، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، یہ بھی ترجمہ چلیں ٹھیک ہے، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائیے، بلکہ ڈرائیے. وَأَنذِرْ، آیت انذار کہتے ہیں اس کو. ڈرائیے، کس کو ڈرانا ہے؟ ڈرانا ہے قریبی رشتہ داروں کو. اور پیغمبر اکرم نے 40 سال کی عمر میں، اب دیکھیں مبعوث پر رسالت کب ہوئے؟ 40 سال کی عمر میں. کہتے ہیں نا ہمارے برادران کہ 40 سال کی عمر میں آپ رسول ہوئے. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور کیا خوب کہا ہے. اور یہ جملہ سب سے پہلے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب نے کہا تھا، جو اردو زبان کے مقررین میں سر فہرست ہے، اور علماء خطباء میں اگر سب سے اول نمبر دیا جائے اردو زبان میں تو علامہ اظہر حسن زیدی صاحب، انہوں نے یہ جملہ سب سے پہلے کہا تھا کہ 40 سال کی عمر میں رسول نہیں بنے، بلکہ مسلمان بننے میں تمہیں 40 سال لگ گئے. رسول تو اس وقت سے نبی و رسول ہیں جب سے ان کی خلقت ہوئی ہے، جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، اسی وقت وہ رسول ہے. اور جب بن کے آئے تو کہا ڈرائیے، تو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے علی کی عمر کیا ہے؟ آپ روایات پڑھیں، مختلف روایت 9 سال 10 سال 11 سال، 9 سے 11 سال کے درمیان امیر المومنین کی عمر ہے. اور حکم ہو رہا ہے کہ اے علی جائیے اور قبیلہ خاندان عبد المطلب میں سے 40 افراد کو بلا کے لے آئیے. اور جب دعوت دے دی گئی تو یہ بھی حکم علی کو دیا گیا، اے علی کھانے کا انتظام تم کرو. پوری دعوت ذرا شراب کے سامنے ہے، میں وہ تاریخ نہیں پڑھنا چاہتا، بس اپنے موضوع کو آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بعثت ہے کیا. اور امیر المومنین کو ذمہ داری دے، علی اٹھو اور ان 40 لوگوں کو تم دعوت دو. علی گئے، 40 لوگوں کو مدعو کیا، اور انتظام بھی علی نے کیا. اور علی نے انتظام کیا کیا؟ تو پہلی چیز تو یہ کلیئر ہو جائے کہ پورے مدینہ اور مکہ میں آپ بتائیے، اگر علی نے انتظام کیا ہوگا
تو یہ انتظام کہاں سے ہوا ہوگا؟ اس لیے کہ پورا مکہ اور مدینہ میں سوائے 2 گھر کے ہمیں کوئی اور گھر نظر نہیں آتا، یا تو روٹیاں اور سالن بن کے خدیجہ کے گھر سے آیا ہوگا یا فاطمہ بنت اسد کے گھر سے آیا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا پہلا دسترخوان فاطمہ بنت اسد اور خدیجہ کے بلا سج نہ سکا۔ ایک صلوات عرض کرے محمد و آل محمد۔ توجہ، اس کا مطلب یہ کہ دسترخوان اسلام پہلا ہی دن ہے۔ ایک صلوات اور عرض کرے محمد و آل محمد۔ پورا دعوت اسلام کا دیکھیں بنیادی پہلی دعوت ہے، اور پہلا دسترخوان سوائے خدیجہ اور جناب فاطمہ بنت اسد کے دسترخوان کیا ہے؟ علاوہ سج نہ سکا۔ علی آئے اور کتنا انتظام کیا 40 لوگوں کے لیے، ایک بکرا کو ذبح کیا گیا اور 1 سا آٹے کی روٹی۔ اور آنے والے کیا ہیں؟ تاریخ پڑھیے، اچھا اختلاف بھی کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام ابھی تک آیا نہیں ہے، اس لیے کوئی اختلاف بھی نہیں ہو تو سب نے لکھ دیا اور کہا آنے والے ایسے تھے جن میں سے ہر ایک کا تقریباً ہر ایک کا کھانا اور غذا ایک آدمی 1 بکرا سالم کھاتا تھا۔ ایک آدمی کی غذا 1 بکرا، ایسے 40 افراد چاہیے تھے 40 بکرے، اور ایسی صورت میں علی نے انتظام کیا، فقط 1 بکرا ذبح کیا اور 1 سا آٹے کی روٹی۔ مختلف روایت 3 سا کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن پھر بھی بہت مختصر آٹے کی روٹیاں بنائی گئی، 1 بکرا 40 لوگوں کے لیے ذبح کیا گیا، اور جب لا کے دسترخوان میں رکھا تو پیغمبر اکرم نے 1 بوٹی اٹھائی اور اپنے دانت سے توڑ کے پھر سے اس برتن میں رکھ دیا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہاں 1 بکرا ذبح علی نے ضرور کیا تھا، مگر برکت تو رسول کی وجہ سے ہوئی۔ ہم نے کہا کوئی انکار نہیں، یقیناً برکت تو رسول ہی، بیدار اگر ہے تو جملہ آپ سماعت کریں گے، یہ جملہ بالکل درست ہے دوسروں کا کہ بھئی برکت تو رسول کی وجہ سے ہے، اس میں علی کا کیا دخل ہے؟ ہم نے کہا واللہ برکت تو رسول کی وجہ سے ہے، مگر رسول کی برکت پر یقین کس کو تھا؟ آپ بتائیے، رسول کی برکت پر ابھی اسلام نہیں آیا ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ یہ رسول ہے۔ آپ بتائیے رسول کی برکت پر یقین کس کو تھا؟ ارے کم سے کم رسول پر اتنا یقین تو ہونا چاہیے جتنا یقین خزیمہ بن ثابت کا ہے۔ کون ہے خزیمہ بن ثابت؟ توجہ، رسول کے ایک بڑے پیارے صحابی، صرف اشارہ کافی نہیں ہے، جوانوں کے تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں۔ پیغمبر اکرم مدینے کی زندگی، مدینے سے باہر آپ گئے ایک سفر پہ، اور جب مدینے آ رہے ہیں تو راستے میں دیکھا کہ ایک یہودی ہے جو بہترین اور خوبصورت گھوڑا لے آ رہا ہے۔ پیغمبر نے اسی یہودی سے پوچھا، پاس سے گزرتے ہوئے پیغمبر پیدل اور وہ گھوڑے کے اوپر، تو پیغمبر نے پوچھا کیا بات ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہ یہ میرا گھوڑا ہے، مدینے کے بازار میں بیچوں گا۔ توجہ، پیغمبر نے کہا کتنی قیمت ہے؟ اس نے قیمت بتائی، پیغمبر نے اس سے گفتگو کی اور معاہدہ یہ ہوا کہ چلو 200 درہم میں یہ گھوڑا میرا ہو گیا۔ یہودی سے 200 درہم میں پیغمبر نے گھوڑا خرید لیا۔ اس نے کہا رقم دیجئے، پیغمبر نے کہا مدینہ سامنے ہے۔ اس زمانے کا مدینہ چھوٹا سا مدینہ، آج جو مسجد نبوی ہے، اس مسجد نبوی کی جو 4 دیواری ہے وہ اتنا ہی مدینہ تھا۔ اب تو کتنا، ہر شہر ہر بستی بڑھتی چلی جاتی ہے رقبے کے اعتبار سے، آبادی کے اعتبار سے۔ چھوٹا سا مدینہ، کہا وہ سامنے مدینہ ہے، چلو اس وقت میرے جیب میں پیسے نہیں ہے، وہی سامنے گھر سے میں پیسے دے دوں گا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ وہ آگے آگے، پیغمبر پیچھے، چونکہ وہ گھوڑے پر تھا وہ جلدی مدینے کے بازار میں انٹر ہونے لگا۔ جیسے ہی اس کا داخلہ مدینے کے بازار میں ہوا اور بازار میں کھڑے ہوئے لوگوں کی نگاہیں اس خوبصورت گھوڑے پہ پڑنے لگی،
تو سب آپس میں سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر گفتگو کرنے لگے، کتنا خوبصورت گھوڑا ہے، کیا اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہوگا، کیا اس کی قیمت ہوگی، کاش ایسا گھوڑا اپنے پاس بھی ہوتا۔ اور یہ یہودی ہے کہ سنتا چلا جا رہا ہے، توجہ، یہ یہودی ہے کہ سنتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ اور جب اس کے کان میں یہ آواز آئی، اس کی نیت بدلی، اس سے کسی نے پوچھا کہ یہ بیچو گے؟ کہا ہاں بیچنے کے لیے تو آیا ہوں۔ کہا کتنے میں بیچو گے؟ جب دیکھا کہ مارکیٹ میں بازار ہے اس کا، تو اس نے کہا پلٹ کے 400 درہم میں بیچوں گا مثلا۔ اس نے کہا کہ نہیں، 400 درہم تو بہت زیادہ ہے۔ کہا نہیں، اگر نہیں دو گے 400 درہم تو میں نہیں بیچوں گا۔ ایک ہے کہ آگے بڑھا، اس لیے کہ چیز کی قیمت جب مارکیٹ میں ویلیو ہوتا ہے تو انسان بہت جلدی فروخت نہیں کرتا، آگے بڑھا۔ کسی نے پوچھا کتنا ہے؟ اب وہ قیمت بڑھاتا چلا گیا، یہاں تک کہ تقریباً 500-600 درہم میں وہ گھوڑا بکنے لگا۔ پیغمبر کی رفتار آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی۔ پیغمبر نے دیکھا کہ یہ گھوڑے کو بیچ رہا ہے۔ کہا اے یہودی کیا کر رہا ہے؟ کہا میں گھوڑا بیچ رہا ہوں۔ کہ یہ گھوڑا تو نے مجھے نہیں بیچا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے نہیں بیچا۔ کہا ارے ابھی راستے میں تو نے بیچا تھا مجھے، اس گھوڑے کو میں نے خریدا ہے، یہ گھوڑا تو مجھے دے چکا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نے نہیں بیچا، اس لیے کہ لالچ میں آ گیا۔ تو پیغمبر اکرم نے کہا پھر کیسے مانے گا کہ میں نے خریدا ہے؟ کہ آپ گواہ لے آئیے۔ توجہ، گواہ لے آئیے۔ جب یہودی نے پلٹ کے رسول سے کہا گواہ لے آئیے، تو رسول نے کہا وہاں فقط میں تھا اور تو، بتا کون گواہی دے گا؟ لیکن پھر بھی رسول اسلام نے کہا ارے میرے پاس تو بہت گواہ ہے۔ اس لیے کہ رسول نے نگاہ ماری تو مدینے کے مسلمان اور اصحاب چمک رہے ہیں، چھلک رہا ہے مدینہ۔ اصحاب سے ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا میرے پیارے صحابیوں، کیا تم میں سے کوئی گواہی دے گا کہ یہ گھوڑا میں نے خریدا ہے؟ یقین کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ کیا کوئی گواہی دے گا کہ گھوڑا میں نے خریدا ہے؟ سب نے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو کہا کہ جھوٹ نہیں بولنی چاہیے۔ اب یہاں پر ٹھہر کے ایک جملہ کہوں، آپ قدر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے متقی اور ایک ہوتا ہے سپر متقی۔ اب سب رسول کہہ رہے کہ کوئی گواہی دے گا، رسول صادق و امین پیغمبر جس کی صداقت اور امانت داری پر دشمن بھی گواہی دے، وہ اصحاب سے پوچھ رہے ہیں ارے کوئی گواہی دے گا کہ میں نے اس گھوڑے کو خریدا؟ کوئی آگے بڑھ کے گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اتنے میں سفر میں تھا خزیمہ بن ثابت، وہ آیا مدینے کے اندر داخلہ ہوا، اس نے دیکھا ایک جمع غفیر ہے، بھیڑ ہے۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہ ایک معاملہ ایسا ہوا، یہودی کہتا ہے کہ ہم نے بیچا نہیں، پیغمبر کہتے ہیں ہم نے خریدا ہے، کوئی گواہی دینے کو تیار نہیں ہے، رسول ہم سے گواہی طلب کر رہے ہیں، خزیمہ بتاؤ گواہی کیسے دے؟ ایک مرتبہ خزیمہ نے اپنا جھولا ایک طرف پھینکا اور بڑھ کے آگے گئے۔ رسول نے خزیمہ کو دیکھا، خزیمہ کیا تم گواہی دو گے؟ خزیمہ نے کہا ہے یہودی، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے رسول نے یہ گھوڑا خریدا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ گھوڑا میرے رسول۔ اچھا ہونا کیا چاہیے تھا بتائیے آپ؟ جب گواہی دی تو رسول کو خوش ہونا چاہیے تھا، خوش ہونا چاہیے تھا نا، کہ جہاں کوئی گواہی دینے والا نہیں ہے وہ خزیمہ گواہی دے رہا ہے تو کتنا خوش ہونا چاہیے۔ مگر رسول خوش نہیں ہوئے بلکہ خزیمہ کو ہی پکڑ لیا۔ کہا خزیمہ یہ بتاؤ کیسے گواہی دی؟ تم نے دیکھا تھا خریدتے ہوئے، تم نے دیکھا تھا کہ میں نے خریدا ہے۔ یہ پیغام ہم سب کے لیے ہے، اس لیے کہ حالات تو دنیا میں بد سے بدتر ہو رہے ہیں، جھوٹی گواہیوں کا دورہ ہے۔ ہم نے انسانوں کو 500 کے نوٹ پہ بکتے ہوئے دیکھا ہے اور سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ تک جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ پیغمبر نے کہا خزیمہ تو نے دیکھا کہ میں نے خریدا ہے تو گواہی کیوں دی؟ اب خزیمہ کا جملہ سنیے، واللہ کیا یقین تھا خزیمہ کو؟ خزیمہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے کہا جنت ہے، ہم نے دیکھا نہیں مان لیا۔ آپ نے کہا جہنم ہے، دیکھا نہیں مان لیا۔ آپ نے کہا کوثر ہے، دیکھا نہیں مان لیا۔ آپ نے کہا صراط ہے، دیکھا نہیں مان لیا۔ آپ نے کہا سلسبیل ہے، دیکھا نہیں مان لیا۔ آپ نے کہا آپ اللہ کے نبی ہے، نبوت کو آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، مان لیا۔ ارے جب اتنی قیمتی چیزیں آنکھوں سے دیکھی نہیں، آپ نے کہا مان لیا، تو بھلا اس گھوڑے کی کیا حیثیت؟
ارے اس گھوڑے کی کیا حیثیت؟ جب آپ کہہ رہے خریدا تو خزیمہ قسم شریف اٹھا کے کہتا ہے کہ آپ نے یہ گھوڑا خریدا ہے۔ صلوات عرض کرے محمد وآل محمد۔ توجہ ہے؟ قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ گھوڑا آپ نے خریدا ہے۔ ارے یقین ہو تو کم سے کم اتنا تو یقین ہو جیسا خزیمہ کا ہے، ورنہ ہم نے ایسے بھی افراد دیکھے ہیں بزم رسول میں بیٹھنے والے کہ جنہوں نے باقاعدہ کتابوں میں موجود ہے اور سب نے لکھا ہے، طرفین میں یہ روایت پائی جاتی ہے، یہ کہتا ہوا دنیا سے چلا گیا کہ ہم نے اور ہمارا شک رسول کے اوپر حدیبیہ کے موقع پر جتنا ہوا اتنا شک تو ہمیں کبھی بھی رسول کے اوپر نہ ہوا۔ ایک طرف ایسے لوگ موجود ہیں جو رسول پہ اتنا شک کرتے ہیں اور ایک طرف علی مرتضیٰ ہے جو یہ کہتے ہوئے نظر آئے لو کشف الغطاء لما ازددت یقینا، اگر آنکھوں سے پردے بھی ہٹا دیے جائے تو علی کے یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ ایک طرف یہ لوگ اور ایک طرف علی مرتضیٰ، رسول کی برکت پر یقین کس کو تھا؟ یہ علی ہے جو رسول پر اتنا یقین ہے، اور جب لے کے آئے تیار کر کے پورا ذوالعشر آپ کے سامنے ہے، ادھر تو میں جاؤں گا ہی نہیں۔ اس صورت میں کھانا تناول کرنے لگے، برکت ہوئی رسول کی وجہ سے یقیناً، اور جب کھانا تناول کر چکے تو اب پیغمبر کھڑے ہوئے کچھ پہنچانا چاہتے ہیں، اور جب پہنچانے لگے تو ایسے موقع پر ابو جہل ابو لہب جیسے سارے اٹھ کے چلو چلو چلو، اس لیے کہ دیکھا نہیں کہ تھوڑا کھانا زیادہ کیسے ہو گیا ہے، یہ کہہ کے سارے چل دیے۔ اور جب 3 روز یہ سلسلہ چلا تو اب آخر میں ابو طالب سے رہا نہ گیا۔ ایک مرتبہ جیسے ابو جہل اٹھنے لگا اور ابو لہب اٹھنے لگا تو ایک ہاتھ تلوار کے دستے پر اور دوسرا ابو لہب کے گریباں پہ، اور جناب ابو طالب نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ مان کے جا، لیکن سن کے جا۔ ارے قرآن کی آیت تو بعد میں آئے گی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ابو طالب نے عمل پہلے کر کے دکھا دیا کہ زبردستی نہیں ہے، ہم نہیں کہتے کہ مسلمان ہو کے جا۔ آج دنیا کہتی ہے کہ ابو طالب نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ ارے ابو طالب کو کلمہ کی ضرورت کیا ہے؟ کلمہ وہ پڑھے جو پہلے کافر رہا ہو۔ ابو طالب کو کلمے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں عرض کروں آپ کے سوال کے بالکل قریب آ کر، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے مہمانوں کی دعوت کی اور گھر والے بھی بیٹھ گئے، مہمان بھی بیٹھ گئے، اور کھلانے والا کوئی نہیں، لانے والا کوئی نہیں، پانی پلانے والا کوئی نہیں۔ کہ جناب کبھی ایسا نہیں ہوتا، چند افراد ہوتے ہیں کھلانے والے، چند افراد ہوتے ہیں کھانے والے۔ اب آپ سے اور تمام تر امت اسلامی سے یہ سوال ہے، بتائیے ابو طالب کھانے والوں میں سے تھے یا کھلانے والوں میں سے؟ ہائے 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 ہائے، بتائیے آپ انصاف سے بتائیے۔ ابو طالب کھانے، اچھا یہ کیا کھانے کی دعوت تھی؟ ہم دعوت جو کرتے ہیں دعوت ذوالعشرہ، ہم اردو میں دعوت کے معنی کھانا سمجھتے ہیں، تو دعوت ذوالعشرہ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کھانے کی دعوت تھی۔ عربی میں دعوت کہتے ہیں بلانے کو، بلایا گیا، کھانا تو ضمن میں رکھا۔ جیسے مجلس میں تبرک ہوتا ہے، تبرک کے لیے مجلس نہیں ہوتی، یہ نہیں ہے کہ کھانے کے لیے مجلس نہیں، اصل تبرک تو ابھی بٹ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس میں 2 تبرک ہے، ایک ذکر حسین یا ایک تذکرہ حسین، ایک تبرک حسین۔ تبرک حسین بعد میں بٹتا ہے، تذکرہ حسین پہلے آتا ہے۔ اصل تبرک یہ ہے، تو جیسے مجلس کھانے کے لیے نہیں ہوتی، ایسے ہی یہاں جو بلایا گیا کھانے کے لیے نہیں بلایا۔ یہ اسلام کی دعوت ہے، اسلام کی توجہ کیجئے گا تبھی جملے کا مزہ آئے گا۔ یاد رکھیے گا یہ جو بلایا گیا وہ اسلام کی دعوت ہے، کلمے کی دعوت ہے۔ تو پلٹ کے مجھے کہنے دیجئے نا، جب آپ نے اقرار کیا کہ ابو طالب کھانے والوں میں سے نہیں تھے، ابو طالب کھلانے والوں میں تھے، تو مجھے کہنے دیجئے ابو طالب کلمہ پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ کلمہ
سے تھے؟ مل کے اللہم محمد۔ ابو طالب کلمہ پڑھنے والوں میں سے نہیں ہے، کلمہ پڑھوانے والوں میں سے ہے۔ اور ابو طالب نے، اب جب ابو طالب نے، بات تمام ہو گئی، میں نے سمیٹ دیا آج کی گفتگو، انشاءاللہ یہیں سے کل گفتگو آگے جاری رہے گی۔ جب ابو طالب نے تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھ ہی دیا، جب شیر خدا کے باپ نے، لا فتح الا علی کے والد نے جب تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھ ہی دیا، اب کس میں مجال ہے کہ وہاں سے چلے جائے؟ ابو طالب کے آنکھوں کے سامنے کسی میں مجال نہیں ہے کہ اٹھ کے جائے کہ میرا بھتیجا جو کہنا چاہتا ہے سن کے جا۔ اور پیغمبر اکرم نے پھر فرمایا ایک نیا نظام لے کے آیا، اور جو اس کام میں اور اس نظام میں میرا تعاون کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا، وصی ہوگا، جانشین ہوگا، خلیفہ ہوگا، یعنی ذو العشیرہ کہ جس میں ولایت کا تعارف ہوا۔ یہ ہے پہلا مرحلہ، ابھی تمام نہ ہوا پہلا، میں انشاءاللہ کل بھی گفتگو شاید اسی بعثت کے اوپر ہی رہے گی۔ یہ پیغمبر جس نظام اور سسٹم کو لے کے آئے تھے اور جس دین کو لے کے آئے تھے، جس کے معاون ابو طالب قرار پائے، جس کے معاون علی قرار پائے، اور یہی نظام جب آگے بڑھا، جیسے علی نے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کی وفا اولاد علی کرتی چلی گئی۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ یہ سلسلہ علی سے گزر کر جب اولاد علی میں یہ سلسلہ پہنچا تو مسلسل سب نے اپنے خون کو سینچ کر، اپنے گلوں کو پیش کر کے، اپنی قربانیوں کے ذریعے سے اس عہد کا وفا کیا ہے۔ ذو العشیرہ میں ابو طالب اور اولاد ابو طالب نے کیا ہے۔ کل آپ نے سماعت کی، یا یام واقعاً کتنے بڑے مصائب کا یام ہے۔ جناب زینب اولیاء مقام، بھائی کربلا نے اسلام کو بچایا اور کربلا کو زینب نے بچایا۔ اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا مٹ جاتی، کربلا فنا ہو جاتی، کربلا تاریخ کی کتابوں سے محو ہو جاتی۔ یہ زینب ہے جو کربلا کو زندہ کر گئی۔ کل آپ نے سید سجاد کے مصائب کے جملے سنے، لیکن اصل محور زینب کبریٰ تک ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کیا وجہ ہے زینب کبریٰ کا سر جب شام میں داخل ہو رہی تھی تو آپ کے سر میں زخم بھی تھا، اور زینب اولیاء مقام کے بال لال ہو چکے تھے، رنگین تھے۔ اور اس کا سبب اور اس کا ریزن کل آپ کی خدمت میں نے پیش کیا ہے، اور میں نے بتایا اس روایت کے ظاہر میں کہ امام نے خود بتایا ہے کہ میری پھوپھی کے سر کے بال رنگین کیوں تھے، کیا وجہ ہے لال ہونے کے اور خون سے بھرے ہونے کی۔ صرف اتنے ہی نہیں مسائل، شام میں جب اس قافلہ کا داخلہ ہوا تو صرف زینب کے بال ہی رنگین نہ تھے، بلکہ سکینہ کا کرتا بھی خون سے رنگین تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہراء۔ عزادارو، کون ہے سکینہ؟ یقین جانے سکینہ جب شام میں داخل ہوئی ہے نا تو سکینہ کا کرتا خون سے لت پت تھا۔ جب کربلا میں تھی تو سکینہ کا کرتا رنگین نہ تھا، کربلا سے نکلی تو سکینہ کا کرتا رنگین نہ تھا۔ یہ اور بات ہے کہ سکینہ کا کرتا جلا ہوا ضرور تھا۔ شام غریبہ کی آگ کی لپیٹ اور آگ کی لپٹ یہ سکینہ کے کرتے تک پہنچ گئی تھی، مگر سکینہ کا کرتا رنگین نہ تھا۔ کیا وجہ ہے کہ کربلا سے جب نکلی
تو سکینہ کے کرتا بھی رنگین ہو گیا، لال ہو گیا۔ سنیں گے عزادارو روایت، ریاض القدس کی روایت ہے کہ جب سکینہ کو شام میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو لوگوں نے دیکھا سکینہ کا کرتا خون سے ڈوبا ہوا ہے، خون سے لت پت ہے۔ عزادارو جب کربلا سے اس قافلہ کو لے کے جانے لگے یہ ظالم، یہ پسر سعد، یہ خولی، یہ شمر ملعون، ایسے عالم میں تمام بیویوں کو محملوں میں نہیں بلکہ برہنہ اونٹوں کے اوپر بٹھایا گیا، اور جب بٹھایا گیا تو ان کے ہاتھوں کو پسے پشت باندھ دیا گیا، ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو ماؤں کے آغوش میں بٹھا دیا گیا۔ مگر عزادارو قیامت تو یہ ہے ہر بچے کو اس کی ماں کے آغوش میں بٹھایا گیا، لیکن سکینہ کو الگ اونٹوں پہ بٹھایا گیا، سکینہ کو الگ اونٹ پہ بٹھایا گیا۔ جناب زینب کبریٰ نے پکار کے کہا کہ اے ابن سعد، یہ سکینہ الگ اونٹ پہ تنہا بیٹھ نہیں سکتی، اس لیے اس کو میری آغوش میں بٹھا دے، میرے اونٹ کے اوپر بٹھا دے۔ ریاض القدس کے مؤلف یہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب سنا تو پسر سعد بھی، شمر بھی، خولی بھی ہم آواز ہو کے کہتی یہ کام کبھی نہ ہوگا۔ کہا زینب کبریٰ نے کہا اے پسر سعد، اگر میری آغوش میں سکینہ کو نہیں بٹھائے گی تو سکینہ اونٹ سے گر جائے گی۔ اس نے کہا نہیں، سکینہ نہیں گرے گی۔ بس قافلہ چلتا رہا، ایک منزل ایسی آئی کہ وہ نیزہ کے جس کے اوپر حسین کا کٹا سر تھا، وہ نیزہ زمین پہ گڑ گیا، آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ زینب کبریٰ سمجھ گئی کہ سکینہ پھر سے گر گئی ہے۔ زینب نے اپنے آپ کو گرایا، پیچھے کی طرف چلی۔ روایت یہ کہتی ہے کہ ایک جھاڑی کے اندر دیکھا کہ ایک معظمہ بیٹھی ہے اور اس کے آغوش میں سکینہ سو رہی ہے۔ زینب کو تعجب ہوا، ارے وہ سکینہ جو شام غریبہ سے لے کر اب تک نہ سوئی، ایک کون سی آغوش ہے کہ سکینہ آگے سو گئی؟ کہے بی بی تو کون ہے کہ تیری آغوش میں میری بچی آگے سو گئی؟ اس بی بی نے پردے کو ہٹایا چہرے سے جن کے جھاڑی کے درمیان تھی، کہا اے بیٹی زینب، تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں تیری اماں فاطمہ۔ ارے یہ آغوش کوئی نیا آغوش نہیں ہے، جس آغوش میں حسین سوتا رہا، اسے حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ اگر اس کی آغوش میں سو جائے تو تعجب کی کیا بات ہے۔ عزادارو سکینہ کو زینب ساتھ دی، آ گئی ان کے پاس، آ کے پسر سعد سے کہا کہ شمر سے کہہ دے میں نے کہا تھا نا کہ یہ بچی گر جائے گی۔ شمر قریب آیا کہ میرا وعدہ ہے کہ یہ بچی اب نہیں گرے گی۔ حوالہ میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ واقعاً یہ مصائب دل کے پھٹ جانے کے لیے کافی ہے کہ ایک مرتبہ شمر کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں یہ بچی اب اونٹ سے نہیں گرے گی، میں انتظام کرتا ہوں یہ بچی اب نہیں گرے گی۔ ارے آپ کو معلوم ہے نا شمر کے انتظام بھی بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں۔ جب 11 محرم کو سروں کی تعدادیں ہونے لگی، گننے شمار ہونے لگا تو ایک چھوٹا سا سر نہ ملا۔ شمر ملعون یہ کہتا ہے کہ میں ابھی لے کے آتا ہوں، وہ سر کہاں ہے؟ مجھے یہ لگا کہ وہ بڑے پیار سے ڈھونڈے گا، مگر پیار سے نہ ڈھونڈا، ہاتھ میں ایک نیزہ لیا، زمین کربلا پہ چبوتا ہوا گیا۔ ایک مقام ایسا آیا کہ نیزے کے آگے علی اصغر کا سر۔ اجرکم علی اللہ۔ شمر کا انتظام عجیب ہوتا ہے، کوئی پیارا انتظام نہیں ہوتا۔ لہذا شمر نے کہا اے زینب کبریٰ، میں ایسا انتظام کر دوں گا، ایسا انتظام کروں گا کہ جس کے بعد سکینہ زمین پہ نہ گرے۔ زینب نے دیکھا ملعون کے ہاتھ میں ایک رسی ہے، رسی کو لے کے قریب آیا، سکینہ کو اٹھایا، اونٹ پہ لٹایا، اور ریاض القدس کی روایت یہ ہے کہ سکینہ کو الٹا لٹایا، پشت کی جانب سے لٹایا اور رسی کو ہاتھ میں لیا اور اس اونٹ کے اوپر سکینہ کو لپیٹ کے باندھا۔ اب کوفہ سے شام تک سکینہ اسی حالت میں گئی، جب شام میں جا کے رسی کو کھولا گیا، ارے سکینہ کا کرتا
خون میں رنگین تھا۔ راوی لکھتا ہے کہ ہم نے دیکھا ارے جس اونٹ کے اوپر سکینہ کو لایا گیا اس اونٹ کی پشت بھی سکینہ کے خون سے رنگین ہو گیا۔ واہ سکینہ واہ مظلومہ، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، مالک ہمارے تمام تر گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ میرے مالک ہمارے تمام تر خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، اس مجالس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد، مجلس کے منتظمین، مجلس میں شرکت کرنے والے، پڑھنے والے، مرثیہ خان، نوح خان، ہر عزادار کی تمام تر جائز مرادوں کو پوری فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، بزرگوں کے سائے کو سلامت فرما، جوانوں کی عفت کی حفاظت فرما، ماں بہنوں کے رداؤں کو سلامت رکھنا، بے اولاد کو نیک و صالح اولاد عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کے اور بانیان مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگار ان کے درجات کو عالی و بلند فرما، رہبر معظم کے درجات بلند اور بلند فرما۔ پروردگار رہبر جدید حضرت ایت اللہ مصطفیٰ خامنائی کی حفاظت فرما، پروردگار دشمن اسلام کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، جوہر اسلامیوں کو اور مضبوط فرما، پروردگار پاسداران کی قوت و طاقت و توانائی میں اضافہ فرما، پروردگار باطل کو مسلسل یہ قوم شکست کھاتے ہوئے دیکھے وہ توفیق عنایت فرما۔ ہمارے سر اس قوم کے سبب سے بلند ہے، پروردگار عالم اس ملت کی وجہ سے اور ہمارے سروں کو بلند فرما۔ پروردگار وقت محمد و آل محمد تیری بارگاہ میں دعا ہے ہمارے مراجع کی حفاظت فرما، پروردگار ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کے امام علیہ السلام کے اعوان و انصار حقیقی میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔